بالکل ایسے آپ کے علاقے میں دوسری شادی کی بات کریں تو جنگ چھڑ جاتی ہے. ہمارے گھر کے اندر، علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر میں ورنہ اگر پہلے کے دور میں دیکھا جائے تو ہمارے باپ اور دو شادیاں ہی کرتے تھے، لیکن اس وقت کوئی ایسے ماحول نہیں ہوتا تھا. اور اگر ابھی بات کریں تو سب سے پہلے ماں کڑی ہو جاتی ہے بہو کے حق میں، کہنے لگ جاتی ہے کہ آپ سوتن لے کے آ رہے ہو اپنے گھر والی کے. تو اس طرح پھر کوئی دیکھو آپ کے باپ دادا کرتے تھے، آپ نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا تھے. تو آپ بھی 2-4 شادیاں کر کے بہت سو کے باپ دادے بن جاؤ. آپ یہ تو جنگ تو چھڑے گی بھائی، جب دوسری شادی ہوگی جنگ چھڑے گی، یہ تو نیچرل ہے. اس میں یہ کہنا کہ نہیں چھڑے تو کوئی بات نہیں. والدہ کو بھی مخالفت کرنے تو آپ اپنا کام کرو، والدہ سے اچھے سلوک سے بات کرو. اب اماں کو بولو اماں ایک بہو آپ کی خدمت کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں 4 بہویں آپ کی خدمت کریں. مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک بہو آپ کے پاؤں دبا رہی ہے، سر دبانے والا کوئی ہے ہی نہیں. مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ اسٹائل چینج کرو تھوڑا سا. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائیں، پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے، اچھا صف توڑ کے نکل جائیں. اچھا، ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی، اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں، دل میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ رقیہ کی نیت سے، دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں، درود شریف ہیں، باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں. ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزے رکھتا ہو، اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن کوشش کریں دیندار لوگوں کو دیں. زکوٰۃ تو کوئی بھی مسلمان غریب ہو اس کو دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں، صدقہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی کہ لوگ 7 دفعہ سر پہ سے گھماتے پھر کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. آپ بس دل میں نیت کر لیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تو میری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اس سے دور کر دے. کوئی بیمار ہے، صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو تو ٹھیک کر دے. ایک دعا ہے، اس کو گھمانا ویسے یہ بیکار بات ہے. شلوار کے پانچے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا واجب ہے. یعنی نماز کے اندر، نماز کے باہر بھی رکھنا لازم حرام ہے یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تو قبول نہیں ہوتی نماز. یعنی باقی فقہی لحاظ سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزے میں غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا لازم ہے، وہ فقہی لحاظ سے، اسلامی قانون کے لحاظ سے تو ہو گیا، لیکن اس کی جو برکتیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. صحیح، جزاک. چلیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ اسلام 360 اپلیکیشن میں قرآن کے ترجمے تو بتائیں کہ کن کن اشخاص نے کیے، مگر حدیث کے ترجمے کس نے کیے یہ نہیں پتا، اور جو حدیث اصحاب پر یا ان کے خلاف بھی جاتی ہے ان کے ترجمے بہت عجیب ہوتے ہیں، ایک بار ضرور دیکھیے گا. اسلام 360 نے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے. اس نے کہا بھائی میں نے مختلف اسکالرس کے ترجمے ڈال دیے ہیں، اب کون سا ترجمہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے یہ آپ کا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے. تو وہ تو بری ذمہ ہو گئے. تو ابھی آپ خود سوچو، علماء سے پوچھ لو بھائی اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہو. کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور انتہائی غریب ہو گیا تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد خود غریب ہو گیا، جب غریب ہو گیا تو دی جا سکتی ہے اس کو بھی. کسی کو زکوٰۃ دی تو اس نے لیتے وقت کہا کہ اس سے آپ کی ضرورت یا دعوت وغیرہ پر بھی خرچ کروں گا، کیا یہ زکوٰۃ دینے پر ادا ہو جائے گی جبکہ ہمیں کچھ مفاد بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ اس نیت سے نہ دیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرے، پھر ناجائز ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اس کو دے دی، وہ جو مرضی کرے، وہ آپ کی دعوت ہی کر دے ان پیسوں سے، وہ آپ ہی کو کھلا دے تو اس کا مال ہے، جو چاہے کرے. میرے بھائی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام کو پھاڑ دینے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے آفس میں بہت سے ایسی دستاویز ہوتی ہیں جنہیں پھاڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جس پر اردو اور انگلش میں نام بھی لکھے ہوتے ہیں، پھاڑ کے پھینک دیا کرو میرے بھائی. آفس میں اور بھی کوئی غم ہے زمانے میں، اس لیے کاغذ نہیں پھاڑنا کہ اس پہ نام ہوگا تو نام پڑ جائے گا تو یہ وہ نہ پڑ جائے کہیں جس کا نام ہے. تو ایسے تو وہمی بنو گے.